اب ہمارا ننھے منھے قراء کا سلسلہ شروع ہوا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے میں دعوت دوں گا عبداللہ وارد کو کہ وہ آئیں اور ہمیں تلاوت کلام پاک سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر انما انت مذکر، لست علیہم بمسیطر، الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیراً۔ اب میں اپنے اگلے ننھے منھے قاری محمد اسامہ رضوان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں تلاوت کلام پاک سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیراً. اب میں اپنے اگلے قاری عبد الرحمن بن عمران کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں تلاوت کلام پاک سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیراً. اب میں اپنے اگلے قاری مہد بن ریحان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سنیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما
ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا. اب میں اگلے قاری جناب امیر حمزہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں تلاوت کلام پاک سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یستحیی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين آمروا الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا. اب اگلے ننھے منع قاری عبداللہ بن عامر کو میں کہوں گا کہ وہ آئے اور ہمیں تلاوت کلام پاک سنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا. اب اگلے قاری محمد بن ریحان کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں تلاوت کلام پاک سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرا. اب ہمارے پاس ہیں آخری قاری دلہام آفتاب. وہ آئیں اور ہمیں تلاوت کلام پاک سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن للقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. السلام علیکم. ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیرا. ہمارے اتنے بچوں نے قرآن سنایا ہے، اتنے بچوں نے قرآن سنایا ہے کہ ہمارے مہمان اعظم صاحب کو نیند آ گئی. اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اور ان بچوں کو جن کو ہم ہر سال دعوت دیتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ ان کو قرآن کو سنانے میں، قرآن بیان کرنے میں، قرآن لوگوں تک پہنچانے میں شرمندگی محسوس نہ ہو، احساس کمتری محسوس نہ ہو. ہمارا مقابلہ ان سے ہے کہ جن کو گانا سنانے میں، بے حیائی سنانے میں، فحش گفتگو کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، تو ہمارے بچوں کو بھی قرآن سنانے میں، بیان کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے ہمسائے محترم نعیم صاحب، ان کے صاحبزادے محمد خضر نعیم صاحب، ان کو ہم نے ایک موضوع دیا ہے کہ علم انسان جب سیکھتا ہے اگر اس علم پر عمل نہیں کرتا تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ عمل کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس موضوع پہ آپ کے سامنے بچہ لب کشائی کرے گا، اس کی حوصلہ افزائی بھی کیجیے گا. میں دعوت دوں گا محمد خضر نعیم مغل صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں تقریر سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ جو لوگ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، ان کی مثال ایک گدھے کی طرح ہے. اس گدھے نے کتابیں اٹھائی ہی ہیں لیکن اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. سب سے پہلے میں آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے غور سے سن رہے ہیں. اگر سن رہے ہیں تو ہاتھ اوپر اٹھا کر الحمدللہ کہیں. میں کہہ رہا ہوں ہاتھ اوپر اٹھا کر الحمدللہ کہیں.
میں آپ کو اس آیت کی وضاحت کچھ مثالیں دے کر کرنا چاہوں گا۔ پہلی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ ڈاکٹر بنا لیکن اس نے مریضوں کا علاج نہیں کیا تو اس کو یہ علم سیکھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ ایک بندے نے سیکھا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، ان سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے، پھر بھی اس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ان سے اونچی آواز میں بات کی تو اس کو یہ علم سیکھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ آخری مثال یہ ہے کہ ایک بندے نے سیکھا کسی سے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، پھر بھی اس نے سب سے جھوٹ بولا تو اس کو یہ علم سیکھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس بندے کو ہوگا جس نے علم سیکھا ہو لیکن اس پر عمل نہ کیا ہو۔ آئیے جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارے صحابہ کرام نے کیا۔ ہمارے صحابہ کرام پہلے قرآن کی ایک آیت سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر اگلی آیت سیکھتے تھے۔ اگر اس آیت پر عمل نہیں کرتے تھے تو اگلی آیت نہیں سیکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 سال میں قرآن مکمل کیا کیونکہ وہ قرآن کی پہلے ایک آیت سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، پھر اگلی آیت سیکھتے تھے۔ اور اس دور میں ہم کہتے ہیں کہ 1 سال میں، 2 سال میں، 10 مہینوں میں جلدی جلدی قرآن مکمل ہو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیراً۔ بس انشاءاللہ اسی طرح ہی اسی لگن کے ساتھ ہم لگے رہیں گے۔ اللہ ہماری لگن کو بھی دیکھ رہا ہے، ہماری محنتوں کو اور کاوشوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اس کے والدین کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ جن کے بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اللہ سب کا دین کی خدمت اپنی دربار رحمت میں قبول و منظور فرما لے۔ اب میں نعت کا سلسلہ شروع کریں، تلاوت کا بڑا ہو گیا، نعت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اور ہمارے سب سے پہلے نعت خواں جناب عزیر یحییٰ کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل میں حب نبی کی ہے ایسی لگن، دل میں حب نبی کی ہے ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی۔ دل میں حب نبی کی ہے ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی۔ سنتوں سے محبت کرو دوستو، سنتوں سے محبت کرو دوستو، پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی۔ دل میں حب نبی کی ہے ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی۔ ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، ذکر جب چھڑ گیا ان کے کردار کا، دشمنوں نے بھی صادق امی کہہ دیا، کیا جب بھی تبسم یا گفتار ہو، کیا جب بھی تبسم یا گفتار ہو، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ دل میں حب نبی کی ہے ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی۔ جس کو اسلام میں ظلم سہنا پڑے، جس کو اسلام میں ظلم سہنا پڑے، وہ بلال نبی کا صبر دیکھ لے، وہ بلال نبی کا صبر دیکھ لے، وہ عہد کے ترانے سناتا رہا، وہ عہد کے ترانے سناتا رہا، اور
یہ صدا اس کے دل کی لگی بن گئی، دل میں حب نبی کی ہے ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی۔ اٹھ گئی انگلی تو چاند ٹکڑے ہوا، اٹھ گئی انگلی تو چاند ٹکڑے ہوا، ہاتھ برتن سے نکلا تو دریا بہا، پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑھا، پتھروں نے شہادت کا کلمہ پڑھا، اور یہ قرآن وحی جلی بن گئی، دل میں حب نبی کی ہے ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی۔ سنتوں سے محبت کرو دوستو، سنتوں سے محبت کرو دوستو، اور پھر یہ سمجھو کہ روح جنتی بن گئی، دل میں حب نبی کی ہے ایسی لگن، ان کی سنت میری زندگی بن گئی۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیراً۔ سلسلہ تو نعت کا چل رہا ہے، لیکن ایک بڑی خاص ریکویسٹ ہے، ہمارے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں، بڑے ہی محترم دوست ہیں جناب افتخار صاحب، ان کے صاحبزادے علی افتخار، احمد علی بن افتخار صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمیں تلاوت کلام پاک سنا دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم نعت کا سلسلہ جاری کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیراً۔ ہمارے اگلے نعت خواں ہیں محمد عبداللہ وارد، وہ آئیں اور ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہیں بطال اہل شمائل ہیں ہم، دین پر کٹ مرے اس کے قائل ہیں ہم ہیں بطال اہل شمائل ہیں ہم، دین پر کٹ مرے اس کے قائل ہیں ہم، غزنوی اور غوری کے ہیں جانشی، راہ طاغوت میں پھر سے حائل ہیں ہم ہیں بطال اہل شمائل ہیں ہم، دین پر کٹ مرے اس کے قائل ہیں ہم، غزنوی اور غوری کے ہیں جانشی، راہ طاغوت میں پھر سے حائل ہیں ہم، اپنے اسلاف کی عظمتوں کے نشاں، ہم ہی امت کی فتح و ظفر کا بیاں، شمع دین مبین کے جری پاسباں، عصر نو میں خلافت کے ایک ترجمہ، عصر نو میں
خلافت کے ایک ترجمہ، حق ہو جس سمت اس سمت مائل ہے ہم، دین پر کٹ مرے اس کے قائل ہیں ہم ہیں بطال اہل شمائل ہے ہم، دین پر کٹ مرے اس کے قائل ہیں ہم۔ غزنوی اور غوری کے ہیں جانشی، راہ طاغوت میں پھر سے حائل ہے ہم نے صہیونیت کو شکستیں ہیں دی، غازی اب تک ہیں زخموں پہ اپنے حزی، نصر رب سے ہمیں پھر بچانا ہے دی، بچ کے قاتل نہ صہیونی جائے کہیں، بچ کے قاتل نہ صہیونی جائے کہیں، وار کرنے چلے ان کے زائل ہیں ہم، دین پر کٹ مرے اس کے قائل ہیں ہم ہیں بطال اہل شمائل ہیں ہم، دین پر کٹ مرے اس کے قائل ہیں ہم۔ غزنوی اور غوری کے ہیں جانشی، راہ طاغوت میں پھر سے حائل ہیں ہم، اس سے پہلے بھی بچ کر نہ بھاگے تھے وہ، دور جب لگ گئی سب سے آگے تھے وہ، سیف قاطع تھے ہم تار تاگے تھے وہ، سب نشہ تھا ہیرن ایسے جاگے تھے وہ، سب نشہ تھا ہیرن ایسے جاگے تھے وہ، پھر ہے ثابت قدم گو کے گائل ہیں ہم، دین پر کٹ مرے اس کے قائل ہیں ہم ہیں بطال اہل شمائل ہیں ہم، دین پر کٹ مرے اس کے قائل ہیں ہم۔ غزنوی اور غوری کے ہیں جانشی، راہ طاغوت میں پھر سے حائل ہیں ہم، کوئی انسان خدا جب ہمارا نہیں، در جمہوریت بھی گزارا نہیں، جو شریعت میں کچھ بھی پیارا نہیں، ماں سوا رب کے کوئی سہارا نہیں، سوا رب کے کوئی سہارا نہیں، بحمیت ہیں گو بے وسائل ہیں ہم، دین پر کٹ مرے اس کے قائل ہیں ہم ہیں بطال اہل شمائل ہیں ہم، دین پر کٹ مرے اس کے قائل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔